ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے نومنتخب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے۔ بڑے ہی ہم کہتے ہیں کریٹیکل ٹائم فریم میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، کیونکہ ایک طرف ہم سیاسی تناؤ بھی دیکھ رہے ہیں، دوسری جانب یہ بھی تقاریر میں کہا گیا، فیکٹ سامنے آئے کہ پاکستان کی عدلیہ رینکنگ میں تنزلی میں ہے، اور یہ بھی ایک پوائنٹ رکھا گیا کہ بہت سارے کیسز ہیں، لاکھوں میں کیسز ہیں جو کہ ابھی زیر التوا ہیں۔ کتنا چیلنجنگ ہے نئے چیف جسٹس کے لیے ساری صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی ایک پارلیمنٹری کمیٹی نے پاکستان کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کی ہے، اور یہ اختیار انہیں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 239 کے نیچے جا کے آرٹیکل 175 کے اندر جا کے اے کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ نے دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے دو تین جو ہیں وہ میجر اس کے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک تو اس کا ایڈوانٹیج جو سب سے بڑا آپ کو آئے گا کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ایک کرٹیسزم چل رہا تھا وہ پرسنالٹیز کا چل رہا تھا، اب یحییٰ آفریدی صاحب کے آنے سے جو ہے کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ کانٹروورشل چیف جسٹس کے طور پہ کام کرے گا، یا اس نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ایز اے کانٹروورشل جج کے طور پہ کام کیا ہے۔ نہ یہ کسی اسپیشل بینچ کا حصہ رہے ہیں، نہ سپریم کورٹ کے اندر جو انٹرنل چیزیں چل رہی ہیں ان کے اندر ان کی کبھی پرومیننسی رہی ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کے بہت سارے کیسز دیکھ لیں، جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا آپ دیکھ لیں، جب انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے اندر پاکستان کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو چیلنج کیا، اور اس سے لے کے آپ 12 جولائی 2024 کی جو ججمنٹ آپ دیکھ لیں، کبھی بھی کسی جگہ آپ کو ان کی ایسی آبزرویشن نظر نہیں آئیں گی، کبھی بھی ایسا نہیں آئے گا کہ جس سے ان کی ہاسٹیلٹی آئے، کبھی بھی ایسا نہیں آئے گا کہ گورنمنٹ کے لائرز کے اندر جا کے یا کوئی ایسی خبر بنائیں جو پاکستان کے سوشل میڈیا، اخبار یا اس کے بعد آپ کے چینلز کی نظر بنے۔ کبھی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ وہ شخص جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر جا کے ایسی چیزیں کرنا چاہتا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ پچھلے 12-14 سال سے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈر فائر کے طور پہ آئی ہے۔ چاہے فائز عیسیٰ صاحب کا کیس آیا، انہوں نے اس پٹیشن کو اپنے طور پہ ڈسمس کیا کہ پاکستان کے جج کو 184(3) انووک نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے پنجاب کا الیکشنز آیا، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ یہ پٹیشنز بنتی نہیں ہے جب آلریڈی ہائی کورٹ کے فورم اویلیبل ہیں۔ اس وقت ملٹری کورٹس کی ججمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 ججز آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اس معاملے کو، اور اگر ہم ان سے ڈیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لارجر بینچ کی طرف جانا چاہیے، اور یہی وہ جوڈیشل ریسپونڈنس ہے۔ اس کے بعد اگر پاکستان کے اندر ریزرو سیٹس کا آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ پی ٹی آئی بنتی ہے، لیکن کہا کہ پراپر فورم جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کو اس کا فیصلہ دینا چاہیے اور ڈائریکشن جو ہے اس کو دینی چاہیے۔ تو ان سارے اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی ججمنٹ ان کی نہیں ہے جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ وہ جوڈیشل ری رائٹنگ اور ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، چاہے وہ آپ کی جو ہے پولیٹیکل کیسز آئیں، چاہے آپ کے کانسٹیٹیوشنل کیسز آئیں، چاہے ریگولر ہے، تو بائی بک چلنے والے ایک شریف النفس جو ہے وہ آدمی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان پہ اس کا ٹرسٹ کیا ہے تو وہ ایک اچھے پاکستان کے جو ہے وہ 30ویں چیف جسٹس کے طور پہ کام کریں گے۔ جس طرح ایک پولیٹیکل ٹرمائل بھی ہے، چیزوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی طرف جا رہی ہے، ہمیں ایسا ایک شخص چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہے، جسے کسی میڈیا کا شوق نہ ہو، جسے جو سامنے ہمارے ہو رہا ہے کہ آبزرویشنز کا نہ ہو، جو اپنے بردر ججز کو ساتھ لے کے چلے۔ اور جن 2 ججز کے متعلق ہے، جسٹس منصور کے ساتھ ان کا اس دور سے تعلق ہے کہ جب وہ اسٹوڈنٹس تھے، اکٹھے انہوں نے پریکٹس کی ہے، ایک ہی چیمبر کے نیچے رہے ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بن گئے، یہ پشاور ہائی کورٹ کے بن گئے، اور آج بھی آپس کے اندر ان کی اطہر من اللہ صاحب کی سب کی ایک اچھا سٹینڈنگ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی اس فرینڈشپ کا جو ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشن یہ لا جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور باقی بھی جتنے ججز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ بڑا زبردست ایک رسپیکٹ والا رشتہ ہے۔